میں ہوں سید محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نجفی انفو۔ قیامت کی بڑی علامت دجال کا نکلنا ہے۔ احادیث مبارک میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے محفوظ کرنے کا حکم دیا ہے۔ دجال ابھی آیا نہیں اور نہ کسی کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے، لیکن روئے زمین پر ایک ایسا صحابی موجود تھا جس نے دجال کو دیکھا بھی تھا اور اس سے ملاقات بھی کی تھی۔ ایک مرتبہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے پاس جبرائیل امین آئے ہیں اور اس نے مجھے بتایا کہ 30 افراد ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ طوفان آ گیا تو وہ بھٹک گئے۔ تقریباً 1 ماہ وہ سمندر میں گھومتے رہے۔ ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم آئی لینڈ پر پہنچے۔ وہاں سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، میں جاسوس ہوں۔ تو انہوں نے کہا، ہمیں بتاؤ۔ تو اس نے کہا، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا اور نہ ہی تم سے کچھ بات کروں گا۔ تم اس بت خانے میں چلے جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہی تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ پھر وہ سب اندر چلے گئے اور ایک شخص سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا، شام سے آئے ہیں۔ تو اس نے پوچھا، رب کا کیا حال ہے؟ اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا، اس کی اب کیا حالت ہے؟ یعنی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تو صحابہ کرام نے کہا، وہ اچھے حال میں ہیں، اور وہ ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی اور اب تمام عرب پر وہ غالب آ گئے ہیں۔ اس نے کہا، اچھا، زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا، وہ بھی اچھی حالت میں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں اور اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پوچھا، امان اور بسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا، وہ ہر سال پھل دیتی ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے 3 چیخیں ماری اور بولا، میں دجال ہوں، ان قریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، کیونکہ مجھ میں اس قدر پاور نہیں کہ میں طیبہ میں جا سکوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ یہ دجال میرے طیبہ شہر میں نہیں آئے گا۔ بعض روایت میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا، اور حدیث کے مطابق یہ مشرق کی سائڈ سے موجود ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ مختلف حدیث میں دجال کا جو حلیہ بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد اور لمبے قد جیسا ہوگا، جسم بہت موٹا ہوگا، ایک آنکھ سے کالا ہوگا، اور اس کی ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے بھرا ہوا انگور، اور اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی، اور اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر دھسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی، دونوں آنکھوں کے درمیان کاف، الف اور را لکھا ہوگا، یعنی کافر۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی۔ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے دنیا میں خشک سالی پھیل جائے گی، علمی اور روحانی شخصیت قید ہو جائیں گی، دین کی معلومات لوگوں میں کم ہو جائیں گی، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہو جائے گی۔ تب دجال ایسٹ کی سائڈ سے یعنی اصبہان یا خارسان نامی شہر سے نکلے گا اور زمین پر 40 دن رہے گا، جس میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا اور ایک دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اس سے اگلا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ جب باقی دن بچ جائیں گے تو عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھا پر سوار ہو کر دنیا کا چکر لگائے گا۔ دجال کے ان فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان بہت زیادہ پریشان اور تنگ ہو جائیں گے، پھر بھاگ کر دوخان نامی پہاڑ میں پناہ لیں گے، یعنی پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو ان کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھل جائے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ آپ دجال کو قتل کر دیں گے، اس کے بعد جو اس کے فالور ہوں گے، جو اس کے ماننے والے ہوں گے، ان کو بھی آپ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ فتنہ بہت شدید ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا، سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کیا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔